رات کے تقریباً 8 بج چکے ہیں اور سردیوں میں رات کے 8 جو ہیں وہ آپ یہی کہہ لیں کہ کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ 5 بجے تو شام ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے دور سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یہ آوازیں آئیں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ جب ہم کوئی کہانی سنتے تھے، جب بالکل چھوٹے تھے، 5 سال کے، 7 سال کے، 10 سال کے۔ اس وقت ہماری دادی بھی زندہ تھی، تو جب وہ کوئی کہانی سناتی ہمیں، یا ہماری والدہ کوئی کہانی سناتی جو کہ ڈرامنی ہوتی، تو ہم اکثر ڈر کے نا سردیوں کی راتوں میں سونے سے کچھ لمحے پہلے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 9 بجے، اس وقت اس دور میں ہم سب لوگ 9 بجے سو جاتے تھے، کیونکہ 9 بجے خبریں لگتی تھی۔ اور ابو جو تھے وہ شروع سے خبریں سننے کے بڑے شدائی تھے، تو وہ خبریں سنتے تھے 9 سے 9:30 تک۔ اس کے بعد پھر ہم تو 9 بجے سو جاتے تھے، کیونکہ جو ڈرامہ لگتا تھا وہ 8 بجے لگتا تھا، 9 بجے ختم ہو جاتا تھا۔ تو وہ جو کہانی ہوتی تھی نا آخری سونے سے پہلے، جیسے وہ غزل ہے نا، ماں سناؤ مجھے وہ کہانی جس میں راجہ نہ ہو رانی، تو ان میں راجہ بھی ہوتے تھے، ان میں رانیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن ان کہانیوں سے ہم نے بڑے اچھے سبق بھی سیکھے۔ ان میں ہمیں سکھایا گیا کہ دیانتداری کس چیز کا نام ہے، احسان مندی کس چیز کا نام ہے، سچ کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ یہ ساری جو زندگی کی ایک صاف ستھری سچی حقیقتیں ہیں، یہ ہم نے بچپن میں ہی کچھ نہ کچھ سنی اپنے والدین سے کہانیوں کی شکل میں۔ ان کہانیوں میں کچھ خوفناک کہانیاں بھی ہوتی تھیں، جس میں جن چڑیلوں کے واقعات ہوتے تھے، اور ہم جب وہ سنتے تھے تو ان کہانیوں کی گہرائیوں میں غرق ہو جاتے تھے، اور یہی محسوس کرتے تھے کہ جیسے کوئی بابا جی رات کو باہر جا رہے ہیں کسی ویران سڑک پہ یا ویران راستے پہ، تو ان بابا جی کو جو دور سے الٹے پاؤں والی عورت نظر آتی ہے آتے ہوئے اپنی طرف، جو کہ ان کا نام لے کے بلا رہی ہوتی ہے کہ میری بات سنیے گا، اور وہ بابا جی کو پتہ چل جاتا ہے کہ رات کے اس پہر اتنی دور ویرانوں میں کسی انسان کا تو کوئی کام نہیں، یہ ایک چڑیل ہے۔ تو اس وقت جو بابا جی پہ جو کیفیت طاری ہوتی تھی خوف کی، جو کہ کہانیوں میں سمٹ کے آ جاتی تھی، وہ کیفیت ہم خود پہ محسوس کرتے تھے، اور ہم پھر جو رضائی ہوتی تھی جس میں گھسے ہوئے کہانی سن رہے ہوتے تھے، اور اس رضائی میں دور تک اندر نیچے کی طرف چلے جاتے تھے اور یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ جو چڑیل جس کے الٹے پاؤں ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اور جس کے لمبے لمبے ناخن ہیں، اور جس کے بڑے بڑے لمبے لمبے سے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، اور دانتوں میں خون بھی لگا ہوا ہے، تو وہ اب ہم تک نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ ہم رضائی میں بہت نیچے چلے جا چکے ہیں نا۔ تو یہ بچپن کی یادیں آج بھی ہم ساتھ لے کے زندہ ہیں۔ آج ہمارے بھی بچے ہو گئے، آج جب ہم ان کو کوئی اس طرح کی واقعہ سناتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، اور ان کی حیرانی کو دیکھ کے ہمیں اپنا ماضی اور اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ کسی دور میں ہم بھی اسی طرح ان چیزوں کی گہرائیوں میں غرق ہو جاتے تھے، اور محسوس کرتے تھے کہ شاید واقعی یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بالکل ایک عجیب چیزیں ہوتی تھیں، جن میں ایک پرسراریت بھی تھی، جن میں کچھ اسباق بھی ہمارے لیے تھے پوشیدہ، اور جس میں خوف کے عناصر بھی شامل تھے۔ تو دیکھیں کس طرح وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کسی دور میں ہم سنتے تھے یہ کہانیاں، محسوس کرتے تھے، آج ہماری اولاد محسوس کر رہی ہے۔ بہت جلد ہماری اولاد کی اولاد کو جب ہم یہ کہانیاں سنائیں گے تو 3 پیڑھیاں پیچھے چلے جائیں گے ہم، کہ جس میں ہم اپنی دادی سے نانی سے یہ کہانیاں سنتے تھے، اور پھر ہم اپنی اولاد کی اولاد کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔
ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بس گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تھی کچھ اپنی پرانی یادیں جو اچانک آج بیٹھے بیٹھے رات کو جب دور گیدڑوں کی آواز سنی تو یاد آ گیا کہ کبھی کبھی اس طرح کی آوازیں اور کہانیاں ہمیں بھی خوف میں مبتلا کر دیتی تھی، اور سردی کی یک بہتا راتوں میں ہم رضائیوں کے اندر گھس جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم رضائی میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔